بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک. ناظرین، اگر نمبرز گیم کی بات کی جائے تو اس وقت وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، لیکن اگر پچھلے چند دنوں کی اگر آپ بیانات کو دیکھیں، سٹیٹمنٹس کو دیکھیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وزیراعظم للکار رہے تھے بار بار اپوزیشن کو کہ وہ اپنے نمبرز پورے کریں، آئیں اسمبلی کے اندر اور یہ ثابت کریں کہ ان کے پاس ووٹس زیادہ ہیں. ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی انہیں بارہا کہہ رہی تھی کہ اگر وہ اپنے تعداد بتا دیں ان کے پاس کتنے ووٹس ہیں تو اپوزیشن کو بھی پتہ چل جائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. لیکن اس کے بعد سے یکسر ایک بیانیہ بدلا. عمران خان صاحب اب للکار رہے ہیں ان اراکین اسمبلی کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. پھر خاص طور پہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اراکین کے سامنے آنے کے بعد سے اس وقت وزیراعظم سخت غصے میں ہیں، آئینی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ڈی سیٹ کروا دیا جائے گا. اسی صورتحال کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے. میرے ساتھ موجود ہوں کہ ملک کے دو سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سید طلعت حسین صاحب اور ان کے ساتھ کاشف عباسی صاحب. طلعت حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم کی طرف سے ایک بڑی ایگریسو قسم کی لینگویج، پھر اس کے بعد تھوڑی سی نرمی، اور آج بات کی جا رہی ہے کہ ڈی سیٹ کروایا جائے گا، لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا. طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ آئینی اور قانونی طور پر کوئی گنجائش موجود ہے کہ ان اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے؟ دیکھیں، کوشش تو نصر اللہ صاحب یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی آئین کا کور اپنی ایگریشن کو دیا جائے، کیونکہ آپ نے نیت کا اظہار پہلے کر دیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور قانون آپ بعد میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بھلے وہ آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئیں یا سپریم کورٹ کے سامنے استدعا آپ نے رکھیں جس کے لیے ٹائم بہت کم ہے، تو اگر آرڈیننس لے کے آتے ہیں تو اس کی بنیاد میرے خیال میں بہت ہی کمزور ہوگی. کیونکہ دیکھیں، جو ڈیفیکشن کلاز جو لاگو ہوتی ہے وہ صرف 4 صورتحال میں لاگو ہوتی ہے. اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم کے آپ ساتھ نہ ہو اگر آپ پارٹی کے ممبر ہیں، عدم اعتماد کے ووٹ میں آپ اپوزیشن کے ساتھ چلے جائیں اگر آپ وزیر اعظم کی پارٹی کے ممبر ہیں، اگر حکومت کے بجٹ کو آپ پاس نہ کروائیں، اور چوتھا یہ کہ اگر آپ پارٹی سے نکالے جائیں. یہ چاروں صورتحال جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے علاوہ ممبران کہاں پہ جاتے ہیں، کدھر بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے ان کے ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کو آپ انووک نہیں کر سکتے. اب کوئی اس قانون کو اوور رائڈ کرتے ہوئے اگر پریزیڈنشل آرڈیننس آئے گا تو وہ بھی چیلنج ہو جائے گا اور حالات ان کے لیے خراب ہو جائیں گے. اب ایک ہی طریقہ بچتا ہے، اگر کوئی بچتا ہے تو وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان اراکین کو آپ منا لیں. شیخ رشید صاحب نے صبح پریس کانفرنس میں، آج ان کا لہجہ آپ نے دیکھا بالکل بدلا ہوا تھا. پہلے تو وہ پوڈیم کے اوپر ہاتھ مارتے تھے، ایسی کی تیسی کہتے تھے، آپ بالکل لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کال ان کو آ گئی ہے کہیں نہ کہیں سے. تو آج انہوں نے کہا جی کہ اراکین جو ہیں واپس آ جائیں، سندھ ہاؤس میں کوئی داخل نہیں ہوگا. حالانکہ دیکھا آپ نے کہ وہاں پر کس طریقے سے وائلیشن کی گئی اور سندھ ہاؤس کے اوپر ہلہ بولا گیا. اس کے علاوہ ایک اور رستہ بچتا ہے کہ ان کو ان اراکین کو پنڈی سے یا اسلام آباد سے فون کروا دیا جائے. اب وہ اگر فون آنا ہوتا تو اب تک یہ حالات کیوں بنتے؟ اور ویسے اگر وہ فون کسی بھی صورت میں آئے گا تو یہ اراکین اس لیول پر جا چکے ہیں اپنی سیاسی جو رائے ہے اس کے اظہار میں کہ ان کے لیے واپس آنا مشکل ہوگا. تو اف یو آسک می، میرے خیال میں کافی مشکل نہیں بلکہ حتمی مشکل ہے عمران خان. کاشف عباسی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اپوزیشن نے تو اپنے کارڈز شو کر دیے، اپنے نمبرز دکھا دیے. حکومت بار بار کہتی رہی، عمران خان صاحب کہتے رہے ہمارے پاس اپنے ممبران پورے ہیں. آج تک حکومت کوئی ایسا شو نہیں کر سکی اس میں بتایا جا سکے کہ حکومت بھی اپنے نمبرز پورے کر سکتی ہے. دیکھیں، میں کل سے حکومت کے لوگوں سے ملک صاحب یہ بڑی دفعہ پوچھنے کی کوشش کی کہ میرے تو خیال میں کہ ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے گورن کرنے کی، ایک پولیٹیکل اور نیومیریکل اتھارٹی ہوتی ہے گورن کرنے کی، کہ آپ کے پاس 172 نمبر ہوتے ہیں اسمبلی میں جس کی وجہ سے آپ کا وزیر اعظم اور آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے. حکومت کے نمبر اس ٹائم کم از کم 10 سے 12 افراد جو کل ہم نے دیکھے جا کے، اس کے بعد تو ان کا نمبر 164 کر لیں، 166 کر لیں، لیکن اب تو اتھارٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کام کرنا. تو کیوں نہیں ریزائن کا؟ تو یا تو آپ کہیں کہ ریزائن، یا آپ کو ریزائن کرنا ہے یا آپ کوئی نمبرز کسی طرح پورے کرنے کی کوشش کرنے ہیں. عموماً آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. حکومت اگر تو یہ بینک ان پر کر رہی ہے کہ کسی طرح نمبر پورے کر دے تو پھر شاید گورنمنٹ سروائیو کر جائے، ورنہ مجھے کوئی اسٹریٹجی تو نظر نہیں آتی کس طریقے سے وہ لوگ جو سندھ ہاؤس بیٹھے ہیں تو نہ غیر اخلاقی ہوگا، انکار کر چکے کہ ہم کسی کو پیسے نہیں دیں گے، ظاہر ہے وہ توڑیں گے نہیں کسی کو، توڑے بغیر اپنے لوگ واپس لے آئیں. مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. جو لوگ اپنا سر نکال کے یہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارا ووٹ تحریک عدم اعتماد کے حق میں اور اپوزیشن کے ساتھ ہے، مجھے نہیں لگتا وہ لوگ واپس آئیں گے. سو آئی بی سرپرائز کہ حکومت اپنے نمبر
جس دن تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہوگی اپنے نمبر پورے کریں. مجھے کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا سوائے ایک کے، تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ان کا رول ہے، انہوں نے کوئی اشارہ کر دیا، پھر کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کے علاوہ بہت مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے سروائیو کرنا. لیکن طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت جو ہے روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کسی طریقے سے، جیسے اسپیکر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے، پھر ایک کرائسس جو پیدا ہوگا اس کا راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، اسپیکر تو ایک تو مکمل طور پر غیر آئینی کام کر رہا ہوگا، اس کی کسی قسم کی کوئی اتھارٹی بنتی نہیں. آج آپ نے وضاحت دیکھ لی کہ اسپیکر بھی کتنے سینسٹیو ہوئے ہیں. جب یہ کل خبر چلی کہ اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے اسمبلی چلاؤں گا، تو آج باقاعدہ ایک وضاحت جاری کرنی پڑے گی. جو اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور وہ بالکل آئین کے مطابق چلے گا. اب ایسن بون صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کی طرف سے پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جو سوموار کو لگ گئی ہے، اور اس پٹیشن کے اندر واضح انداز سے among many other things جو اسپیکر ہیں ان کے لیے کورٹ سے ایک ڈائریکشن طلب کی گئی ہے کہ وہ آئین کے مطابق کام کریں گے. تو یہ اگر آپ نے سبورٹ کرنا ہے نا جی آئین، جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے، تو پھر آپ سبورژن کی تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے آئینی طور پر جسٹیفائبل داؤ مارنا جو ہے نا وہ بہت مشکل بلکہ امپاسبل ہوگا. کاشف بھائی صاحب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی بات کی، لیکن اگر موجودہ حالات کو دیکھیں، جس طریقے سے اتحادی جماعتوں کے بیانات سامنے آئے، حکومت سے ناراضگی کی وجوہات سامنے آئیں، تو ان حالات میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی سپورٹ ملنے کا امکان ہے حکومت کو؟ لیکن بادی نظر میں تو بالکل بھی نہیں ہے. میں کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ ساروں کے ساتھ ملاقاتیں ہم کرتے ہی رہتے ہیں گائے بگائے، چاہے وہ اتحادی ہیں، چاہے حکومت ہے، چاہے اپوزیشن ہے. میں پہلی دفعہ دیکھا کہ دونوں سائڈیں کلیم کری کہ اس دفعہ سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. مجھے دونوں سائڈوں نے کہا، ایک سائڈ بھی کہتی ہے کہ صاحب کا خیال ہے عدم اعتماد ہم بغیر تمام گارنٹیز کے ان سے بات کیے لے آئیں گے. دوسری سائڈ نے کہا جی ہماری میٹنگز بڑی اچھی ہو رہی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں، شاید کل یا پرسوں کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں اتحادیوں کے بیانات آنے شروع ہو جائیں گے. یہ میں پچھلے 2-3 دن سے سن رہا ہوں، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں. آخر میں کوئی ایک تو مردہ ہونا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل کے واقعے کے بعد جب یہ ایم این ایز باہر آ گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے موو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی یہی راجہ ریاض جو کل میرے پروگرام بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالوں گا، اگر اس کا ضمیر راتوں رات جاگے گا تو لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ یہ ضمیر راتوں رات جاگا کیسے. اور ظاہر ہے اس کا اشارہ پھر اسی طرف ہوگا کہ شاید کوئی فون کال آئی ہے، کوئی پریشر ہوگا ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا. اس لیے مجھے لگتا ہے ان کا یہ اگر پلانڈ نہیں تھا تو جس نے بھی پلان کیا کل کا پورا ایونٹ، اینکرز کو بلانا اپنے تحریک انصاف کے ممبران سے، حالانکہ ہے غلط. میں پھر یہ کہوں گا دس از ہارس ٹریڈنگ، یہ ہونا نہیں چاہیے، اخلاقی طور پر سیاسی طور پر غلط ہے. لیکن یہ موو بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے اپنے پتے شو کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے ہیں، اب ان پہ کام نہیں ہو سکتا. اب اتحادیوں پہ اگر کام کریں بھی، اتحادی کھڑے بھی رہیں، کوئی اور کچھ اور کریں، مجھے لگتا ہے حکومت کے نمبر پورے کرنا مشکل ہوگا. لیکن پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا آج تک کوئی انوالومنٹ نظر آئی ہے؟ آج کی حد تک کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر انوالومنٹ ہوئی تو ہو سکتا ہی نہیں جماعتوں کے بہت سے لوگ تحریک عدم اعتماد والے دن نہ پہنچے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے. سو لیٹس سی کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آج تک فی الحال ابھی تک کی حالات یہ ہے کہ نیوٹرل ہونا، ویسے میرا ماننا ملک صاحب نیوٹرل ہونا بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے ان کی، لیکن ابھی تک ان کی پوزیشن نیوٹرل ہے. طارق صاحب، اگر آج کے واقعات کو آپ سامنے رکھیں، آج سندھ ہاؤس کے باہر مظاہرہ، پھر اراکین اسمبلی کے گھروں کے باہر لوٹے لے کے مظاہرہ، یہ ایک طرف مظاہرے جاری ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے، دوسری طرف وزیر اعظم کے رویے میں لچک ہے قدرے، جس کی بات آپ نے بھی کی. شیخ رشید صاحب اب منانے کی بات کر رہے ہیں، واپس لانے کی بات کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں اکٹھی چل پائیں گی؟ دیکھیں، یہ آج جو ہوا وہ کیری اوور ہے پچھلے جو آپ نے 8-10 دن سے مزاج بنایا ہوا تھا. یہ اس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں. اب جب وہ مزاج کا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اپنی ٹون بدل رہے ہیں. اس ٹون کا نتیجہ ہو سکتا ہے 4 دن بعد آپ کو نظر آئے. لیکن جو آج ہوا، ان لوگوں کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ان کی قیادت نے پرائم منسٹر کے لیول تک یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ بلز آئی ہے، سندھ ہاؤس جو ہے وہ بلز آئی ہے، اس کو جا کے آپ نے ہٹ کرنا ہے. یہ کہا نہیں گیا، لیکن جب آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے منڈی لگی ہوئی ہے، یہاں پر عوام کا پیسہ لٹ رہا ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کارروائی بھی کر سکتے ہیں. پھر منسٹر صاحبان جو ہیں 1 2 نہیں 3 4 نے ذکر کیا کہ سندھ ہاؤس کے اندر نہ جانے کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو آپ پھر پارٹی ورکرز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیوں کیا. جو انہوں نے کیا انتہائی غیر قانونی کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے،
دیکھنا ہوگا اس کا اوریجن کیا ہے. تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نتیجہ تھا ان تمام چیزوں کا جو پچھلے 7-8 دن سے کر رہے تھے, اور آج جو ٹون بدلی ہوئی ہے وہ بھی ایک نتیجہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو ریاست کے اندر استحکام درکار ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ آپ حکومت کے اندر ہیں, اویسی کی کانفرنس لگی ہوئی ہے, ہم نے آدھا اسلام آباد بند کر دیتے ہیں سیکیورٹی کے لیے کیونکہ ہم ایک سٹیبل حکومت کا اور نظام کا ایک امیج دینا چاہتے ہیں, لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, 23 مارچ ساتھ لگا ہوا ہے, اور آپ کی پارٹی کے بندے جو ہیں وہ ہلہ شیری کر رہے ہیں سندھ ہاؤس کے اوپر, نوئنگ ویری ویل کہ سندھ کے اور پنجاب کے تعلقات کس قسم کے رہے ہیں. آپ تو بہت اچھی طریقے سے ہسٹری سے واقف ہیں, تو میرے خیال میں پھر ان کو کہہ رہا ہوگا کوئی کہ جی کی کر رہے ہیں تو سر سب پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک شامل کر لیں, واپس آتے ہیں. کاشف صاحب, عمران خان صاحب تو خود یہ بات کہتے رہے کہ جو مجھ سے اختلاف کرے وہ میرے خلاف ووٹ دے, جب عدم اعتماد کے ووٹ کی بات تھی تب بھی وہ کھل کے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ مجھ سے بے شک اختلاف کریں لیکن میرے خلاف ووٹ بھی دیں, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن اس بار عمران خان صاحب سخت غصے میں ہیں. دیکھیں ملک صاحب, عمران خان کیا کہتے ہیں یہ تو میرا تو اس سے کنسرن نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی ہم کیونکہ عمران خان صاحب جس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے ان کا بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو چیز وہ ہے جو اخلاقی معیار دنیا نے, جمہوریت ہم نے تو انوینٹ کی نہیں, اخلاقی معیار یہی ہوتا ہے کہ آپ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں, آپ آئین بھی کہتا ہے کہ اگر آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, یعنی اس کی سزا ایک حد مقرر کی گئی ہے, جو جس طرح اسلامی سزا حد ہوتی ہے یہ بھی حد ہے کہ آپ ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے, آپ کی سیٹ چلی جائے گی اگر آپ یہ کام کریں گے. اس لیے آئین بھی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, کچھ چیزوں کے اندر پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا. دیکھیں ایک ملاقات کی بات ہے, یہی لوگ مل رہے تھے, ہم ساروں کو پتا تھا, ایک ترین گروپ تھا, ہم ساروں کو پتا تھا, ہم سب جانتے تھے کہ بہت سے لوگ کون کون لوگ کس کس سے مل رہے ہیں, اندر خانے کو کسی نہ کسی کی خبر لیک ہوتی رہتی. ملاقات کرنا لیکن ایک ووٹ ڈالنا, اور ووٹ بھی کس صورت میں ڈالنا. دیکھیں مجھے اس بھی اعتراض نہیں کہ کچھ چند لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں جی ہم اس حکومتی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں, نہیں چل سکتے اس گورنمنٹ کے ساتھ, ڈی سیٹ ہو جاؤں گا, لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیل کا عنصر نہیں ہے. کسی کو میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا ہوا کہ راجہ ریاض صاحب اگلا ٹکٹ فیصلہ آباد سے آپ کو ملے گا, فلانے کو کہ جی اگلا ٹکٹ آپ کو پیپلز پارٹی کراچی سے آپ کو دے گی یا پنجاب سے آپ کو ٹکٹ دے گی. یہ ڈیل ہوتی ہے. ڈیل سے مراد یہ ملک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں, کسی کو پیسہ چاہیے, جس کے پاس پیسہ بہت ہے اس کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ چاہیے. یہ سیٹوں کو کے بدلے یہ کیا جا رہا ہے. آپ کو عمران خان صاحب کی بات بالکل ملاقاتیں غلط ہے, لیکن آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد نہیں ہے, وہ وہی نعرے تھے, آئندہ یہ نہیں کریں گے, لوٹوں کی جگہ غسل خانے میں مریم نواز شریف. ووٹ کو یہ عزت دی جا رہی ہے. ان تمام لوگوں کا خدا کا واسطہ یہ سمجھ جائے, یہ نہ نواز شریف صاحب نہ مریم نواز شریف صاحب, ان کا ووٹ کو عزت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک کرسی ہے, اس کرسی کی سب لڑائی لڑتے ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب نے فوج کے ساتھ ہاتھ ملایا, اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا, 2018 کا الیکشن ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اب 2022 میں اپوزیشن کو موقع ملا, انہوں نے ڈیل کی, انہوں نے ہاتھ ملایا, انہوں نے پیسے بانٹے, انہوں نے سیٹیں بانٹی اور یہ کام کر رہے ہیں. اخلاقی جواز میرے اور آپ کے لیے رہ گیا مجھے لگتا ہے. ہم تو تھوڑا تھوڑا رولا ڈالی جائیں گے کہ جناب یہ اخلاقی طور پہ غلط ہے, فرق کسی کو نہیں پڑتا. آج بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, عمران خان صاحب کو اصولی طور پہ آج ریزائن کر دینا چاہیے تھا. کیوں کہ سوائے آپ کو پتا آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس کے وہ بھی اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتے. اس سے پہلے جو سینٹ میں نمبر پورے کر کے, یا وہ تو خیر گیم سینٹ چیئرمین کی گیم حکومت کی نہیں, وہ کسی اور کی گیم ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ انہوں نے اپنے لیے کی, کسی اور کے لیے نہیں کی, لیکن قانون سازی میں نمبر پورے کر کے دیے گئے. سو اس وقت اگر ان کو اعتراض نہیں, ان کو اعتراض تو آج بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈز, آپ دونوں سائڈیں تو نہیں کھیل سکتے. لیکن اگر عمران خان صاحب بھی کرتے رہے, عمران خان صاحب پر تو الزام 4 سال سے یہ کہ سلیکٹڈ ہیں, ان کے ساتھ مل کے گیم کھیل رہے ہیں, لیکن وہ جو اور میرا خیال ہے یہ پاکستانی پولیٹکس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کب تک. اگر آپ اپنے مفاد کی خاطر گیمیں بناتے رہیں گے اور باقی اصول کرتے رہیں گے تو یہ جمہوریت ایسی چلے گی جیسے چل رہی ہے. طلعت حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اتحادی جماعتوں کی پوزیشن کہاں چلے گی؟ مسلم لیگ قائد اعظم ایک طرف وزارت اعلیٰ مانگ رہی تھی, بات چیت کرنے سے انکاری تھی, کبھی ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے, لیکن پھر چودھری شجاعت صاحب میدان میں آئے, ملنے چلے آئے مولانا فضل الرحمان سے. لیکن اب مسلم لیگ قائد اعظم ہو یا اتحادی دیگر جماعتیں ہوں, ان کی امپورٹنس کتنی بچی ہے؟ دیکھیں جی, جو سیکوینس تھا وہ بڑا واضح تھا. پہلے بتایا گیا کہ جیسے یا اتحادی ہوں گے
اور یا پارٹی کے اندر سے ڈیزرشنز ہوں گی. یہ ایک اس میں 8 دن اس کے اندر گزارے گئے کہ پارٹی کے اندر سے لوگ آئیں گے یا اتحادی آئیں گے, اتحادیوں میں سے کون کون ہوگا. تو میٹنگز جو ہے اتحادیوں کے اس نے ڈومینیٹ کیا. جو پارٹی کے اندر کے معاملات ہو آپ نے دیکھا ہوگا مکمل طور پر اس کے اوپر بلیک آؤٹ تھا, کوئی کوریج اس کی نہیں تھی. پرویز الہی, MQM, GDA, باپ پارٹی اور آزاد امیدوار یہی آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے. تو پارٹی کے اندر کے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. اس کا اظہار جو ہے, نیت کا اظہار جو ہے چودھری پرویز الہی کے انٹرویوز میں ہوا, اور پھر ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر میرے خیال میں شاہ زیب کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ MQM بھی اب کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی مناسب تجویز ہے کہ وزیر اعظم صاحب چلے جائیں اور ان کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے. اب یہ آپ کا اتحادی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں آپ منظور نہیں ہے, جس کو انڈورس کیا چیمہ صاحب نے, جس پروگرام کے اوپر موجود تھے PMLQ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تو ایک تو یہ سیکوینس ہے. دوسرا سیکوینس کیا ہے کہ ان میں سے پہل کون کرے گا. تو چودھری پرویز الہی نے اپنے انٹرویوز کے ذریعے اور MQM نے اپنے بیانات کے ذریعے عملاً غیر رسمی پہل کر دی. پھر آپ کو نظر آیا کہ جو پارٹی کے اندر سے ڈیزرشنز تھی ان کے انٹرویوز کروانے شروع کر دیے گئے. دیکھیں سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے ایکسیس دینا, لوگوں کے انٹرویوز کرنا, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ PDM کی اجازت کے بغیر ہوا؟ بالکل PDM کی اجازت کے ساتھ ہوا. تو اب سیکوینس یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جس کو پنجابی کہتے ہیں نک و نک ہوئے ہیں. I mean they had it. لیکن وزارہ پارٹی کے ممبران ہیں تو آپ ان کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. دوسری طرف اتحادیوں نے بھی کہہ دیا جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا کام نہیں چل سکتا. اب دونوں کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کے لیے نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ اس دن جب کاؤنٹنگ ہوگی تو نمبرز کیا ہوں گے. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے غیر رسمی طور پر کارڈز ٹیبل پہ رکھ دیے گئے ہیں. اب حکومت ان کارڈز کو پڑھتی ہے یا اس ٹیبل کو ہی پلٹانے کی کوشش کرتی ہے, یہ ان کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کاشف صاحب, مرضی کے مطابق ووٹ دینا ہر رکن کا حق ہے, اگر وہ چاہے تو اپنی سیٹ چھوڑ سکتا ہے, ڈی سیٹ ہونے کے لیے تیار ہے, تو پھر کیسے روکا جا سکتا ہے ایک شخص اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کی خاطر قربانی دینے کو بھی تیار ہے؟ 100% سر, میں نے تو آپ سے بھی کہا بالکل ووٹ ڈالے, سودے بازی کر کے نہ ڈالے. یہاں سودے ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں کل ایک آدمی مجھے ملا, ایک آدمی کا انٹرویو مجھے کروایا گیا, 2-3 باقیوں کی طرح نہیں دیے گئے, پتہ نہیں کیوں. ایک آدمی کا انہوں نے کہا جی میرا اگلا ٹکٹ مسلم لیگ نون سے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا. انہوں نے خود بتایا کہ میرا اگلا ٹکٹ کنفرم ہو گیا مسلم لیگ نون سے. مطلب ڈیسائیڈ. اگر آپ مجھے بتائیں ملک صاحب, یہ راجہ ریاض صاحب کو اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں دینا تو کیا وہ آج تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے؟ سودے بازی میں اور کانشنس کی آواز میں, اپنے ضمیر کی آواز میں فرق ہے. یہ ضمیر کی آواز اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا میں کل بھی ان کو واقعہ سنا تھا, مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی تھی, نے کہا یہ ضمیر کی نہیں جنرل احتشام ضمیر کی آواز ہے. جب قومی اسمبلی میں پیٹریوٹس بنی تھی, مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں نعرہ سارے ضمیر کا مانتے ہیں, نہ لین دین کریں, کہیں کہ میری کانشنس یہ کہتی ہے. لیکن نور عالم خان کو آپ 100 سے ڈس ایگری کریں, ہو سکتا ہے اس کو ٹکٹ بھی کنفرم کر دیا ہو, لیکن وہ آدمی اپنی پارٹی میں, مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی میں رولا ڈالتا تھا, آج بھی رولا ڈال رہا ہے. اب کیا کیا اس نے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو میورکس نظر آتے ہیں, جو اپنی پارٹیوں کے بھی خلاف, پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن جب میں نے 6 مہینے 8 مہینے پہلے راجہ ریاض صاحب جب عمران خان صاحب سے مل کے آئے ترین صاحب کے چکر میں, تو میں کہوں گا کلپ چلایا ایک, میرے پاس ہی بیٹھے تھے, کہتے تحریک انصاف کا سپاہی ہوں, بالکل تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا. نہ کرپشن ان کا مسئلہ تھا, نہ مشیر ان کے مسئلے تھے, لیکن یہاں پر مسئلہ نہ کرپشن ہے, نہ مشیر ہے, نہ کچھ اور ہے سر, پالیسیاں مسئلہ نہیں ہے. ٹکٹ اگلا کنفرم ہو رہا ہے, PTI کا ٹکٹ نہیں چاہتے, اگلا ٹکٹ, اور یہ لین دین کا ہے. بالکل اگر کانشنس کی آواز پہ جائے 100 بسم اللہ. میں نے آج جیسے آپ سے کہا کہ دیکھیں ایسے لوگ کم ہیں پاکستان میں. ملک صاحب اگر آپ کو کوئی یاد ہو تو مجھے یاد کرا دیں, جو آپ کو پتہ ہو یہ کرنے جا رہا ہے, لیکن اپنے ضمیر کی آواز پہ کرنے جا رہا ہے. اجلاس بلا کر ایڈجرن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں کتنا ٹائم گین کر سکے گی حکومت؟ جی میرے خیال میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایک ممبر آپ کا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ فاتحہ کرتے ہیں, پھر ایک دن کے لیے آپ ایڈجرن کر دیتے ہیں, بٹ دیٹس اباؤٹ آل. آپ فینیٹم جو ہے وہ اس اجلاس کو ملتوی نہیں کر سکتے. تو 7 دن کی شک جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے. 7ویں دن تک آپ کو ہر حال میں اس کے اوپر ووٹنگ کروانی ہے. تو PDM اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے پاس جو آئینی اور قانونی اور پروسیجرل حکمت بنانے کی جو مواد ہے وہ کم نہیں ہے, انہوں نے استعمال کیا ہے. بلال بھٹو نے آلریڈی موو کر دیا ہے, سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے انٹیمیٹ ہی نہیں کیا. تو میرے خیال میں جو ڈائی ہے
کانسٹیٹیوشنل ڈائی ہے وہ اب کاسٹ ہو چکی ہے، اس میں سے نکلنا بہت ہی اوکھا کام ہوگا۔ آج جو کچھ ہوا کاشف صاحب، جس طریقے سے آج لوٹے لے کے کارکن اراکین اسمبلی کے گھر کے باہر پہنچے، سندھ ہاؤس کا گھیراؤ کیا گیا، ایک ایسی کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس کا نقصان کسے ہوگا؟ میرا خیال ہے اب اپوزیشن کا نقصان ہے، میرا اپنا ذاتی خیال، کیونکہ آپ نے کل نمبر دکھا دیے، آپ اب اجلاس کا انتظار کریں، اجلاس سے ایک دن پہلے یہ جلسہ ہے، اجلاس والے دن تو ہے نہیں، ان کو جلسہ کرنے دیں، ایک دن بعد جائیں ووٹ ڈالیں، کیونکہ اگر تو کوئی یہ سوچتا ہے حکومت سے، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچتے نہیں، ایسے ڈرا ڈرو رہے ہیں کہ جی اندر سے گزر کے جانا پڑے گا، کلیجہ چیک کریں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے پالیٹکس میں، آپ بھی جانتے ہیں، ایک دن پہلے جلسہ ہوگا، اگلے دن آپ اپنے نمبرز پورے کریں، عمران خان کی حکومت گر جائے گی۔ اب دیکھیں عمران خان ہیز نتھنگ ٹو لوز، دیر واز اے ٹائم، ہر وقت ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جس کا سب کچھ سٹیک پر داؤ پر لگا ہوتا ہے، آپ نے نمبر دکھا دیے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اپنا جلسہ اور لانگ مارچ کال آف کر دینا چاہیے، اب دیر از نتھنگ ٹو لوز، نمبر آپ کے پاس ہیں، اسمبلی میں جائیں، طریقے سے اعتماد کریں، دیٹ ڈے عمران خان از ناٹ دا پرائم منسٹر اینی مور، کیبنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے، آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ پریشر میں ہیں، یہ پریشر ٹیکٹس ہے کہ حکومت جو دیوار سے لگ گئی، جن کو لگ رہا ہے کہ اب ہم شاید اب ہم نہیں بچیں گے، اس کا یہ کام کرنا سمجھ میں آتا ہے، وہ اپوزیشن جو اوپر چڑھی ہوئی ہے، جو اسینڈنسی پر ہے، اس کا یہ کام کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ سر سب پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک شامل کر لیں، واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ طلعت حسین صاحب یہ بتائیے گا، تو ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت جو مین اسٹریٹجی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اراکین اسمبلی کی جو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آئندہ انتخابات ان کی اولین ترجیح ہے؟ 3 فیزز ہیں نصر اللہ صاحب، ایک فیز تو وہ ہے کہ اس میں سے کیسے نکلنا ہے، اور ہر فیز کا دوسرے کے اوپر اثر ہوگا۔ اگر یہاں پر ہنگامہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا جاتا ہے، خونریزی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ظاہر ہے اگلی فیز جو ہے، یعنی ٹرانزیشن کے فوراً بعد کیا ہوگا، جو آپ کا اوریجنل کوسچن تھا اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن فیزز 3 ہیں، ایک عدم اعتماد کو کامیاب کیسے بنایا جائے، اور حکومت کی طرف سے اس فیز کے اندر کہ عدم اعتماد کو ناکام کیسے بنایا جائے، اپوزیشن کی طرف سے فیز نمبر 2 عدم اعتماد کے بعد پنجاب کے اندر کیا ارینجمنٹ ہوگا، مرکز کے اندر کیا ارینجمنٹ ہوگا، کے پی کے اندر بھی گروپس بننے کی آپ کو خبر سنائی دے گی۔ پھر اگلا کہ انتخابات کب ہوں گے اور انتخابات کے دوران اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ اس وقت ہمارے سامنے آیا، یہ 3-3.5 مہینے سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور تینوں فیزز میں کافی جو ہے پروگریس آپ کو نظر آئی ہے۔ کاشف بھائی صاحب، سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، مستقبل کا فیوچر پلان جو ہے وہ کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس؟ ابھی تک کچھ چیزیں، کوئی خد و خال واضح نہیں ہوئے اپوزیشن کے اس منصوبے کے۔ بائی دا لک آف تھنگس تو شہباز صاحب ہی لگ رہے ہیں اس ٹائم وزیر اعظم، لیکن پاکستانی پالیٹکس کا پتہ کوئی نہیں، انہوں نے کارڈز اپنے دکھائی نہیں ہیں، مجھے لمبی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے ملک صاحب۔ میں نے جب بھی مسلم لیگ نون سے بات کی، ان کا ان کی لمبی گورنمنٹ ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، لیکن پاکستانی پالیٹکس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، ایک پیپلز پارٹی کی بھی سوچ ہوگی، ایک کاف لیگ کی بھی سوچ ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تحریک اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کاف لیگ کیا سوچتی، دوسرے کیا سوچتے، جو اگریمنٹ ہونا ہے وہ پہلے ہونا۔ جیسا آپ نے سنا، شہباز صاحب نے کہا 5 سال کی نیشنل گورنمنٹ، مولانا صاحب نے بھی تقریباً اس کی تائید ہی کی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ فارمولا ہے کہیں کہ سارے الیکشن میں جائیں، اپنی اپنی سیٹ جیتیں، کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، وہ کافی کی سیٹیں پوری وہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی ادھر سے آپ جیتیں، ادھر سے آپ جیت جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے سارے گورنمنٹ میں بیٹھیں گے، جو کہ میری پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی ڈیموکریسی ہے جس میں ایک وائبرنٹ اپوزیشن نہیں ہوگی، سارے حکومت میں ہوں گے، لیکن سارے حکومت میں آئیں اور 5 سال ٹکا کے گورنمنٹ کریں۔ مجھے یہ فارمولا بہتر لگ رہا ہے کہ یہ ساروں کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ کاف کو بھی کہیں ایڈجسٹ کر دیں۔ اب ان کی بائنگ پاور نہیں رہی کہ وہ کاف پر وہ وزارت اعلیٰ والی بات کریں۔ میرا خیال ہے ان بندوں کے دکھانے کے بعد اب کاف لیگ کے پاس جو پتے ہیں نا تھوڑے کمزور ہو گئے، سو ساروں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر کے کسی کو ادھر وزارت دے کے، کسی کو پنجاب میں وزارت دے کے کام چلے گا۔ کچھ وزراء کے لہجے میں نرمی پیدا ہوئی ہے، اور اپوزیشن یہ کہتی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ کچھ 3 سے 4 وفاقی وزراء بھی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان خبروں میں صداقت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہے، صداقت ہے، وہ بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ 2-3 تو نام بھی ہیں، وہ ہلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اسد عمر صاحب جو ہیں، جو ان کے بہت دانشمند گردانے جاتے ہیں، اگر جو ان کو معاشی معاملات سے ہٹا دیا گیا کہ ان کنسرننگ کہ IMF کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پھر دوبارہ ان کو ری انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری ٹکٹوں کے لیے لائن لگی ہوگی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت کم جماعتیں ایسی ہوں گی
جنہوں نے تمام تر نعروں دعووں کے بعد اپنے ٹکٹس کے ساتھ وہ کیا ہوگا جو پی ٹی آئی نے کیا ہے. ایک دوسری بات، عمران خان صاحب نے کس کو ٹکٹ دینا ہے؟ عمران خان صاحب نیٹی گریٹی سے بالکل واقف نہیں ہے. پہلے 2 انتخابات کے اندر جے کے ٹی ٹکٹ دلواتا رہا، علیم خان ٹکٹ دلواتا رہا، اور کچھ اور خان بھی ٹکٹ دلواتے رہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سارا ہوم ورک ان کے پاس موجود تھا. عمران خان صاحب کو پتا چلے کہ ٹوبے کے اندر آپ نے ٹکٹ دلوانا ہے، ان کو تو وہاں کے بندے کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، تو ٹکٹ کس سے دلوانا ہے؟ تو دے ہیو اے میسو پرابلم. یہ دھچکے جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں ان کو لگ رہے ہیں. اس میں منسٹرز بھی اپنا پھر دیکھ رہے ہیں، فینس سیٹنگ کر رہے ہیں کہ بھائی اگلے انتخابات جو ہم نے کیسے جیتنے ہیں. قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں طلعت صاحب. اگر قومی حکومت کی بات کی جائے تو آئندہ الیکشن کے بعد کا یہ فارمولہ ہے یا اس سے پہلے کو قومی حکومت بنانے کا فارمولہ ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی طور پر ایک کبوتر اڑایا ہے. اب سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. قومی حکومت اگر ابھی بنتی ہے اور اس کے اندر پیپلز پارٹی، جو میرا ماننا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ اس مرتبہ یہ جو فیز ہے عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی صورت میں، اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن ہمارا بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. بہت جو ہے گہری بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگلے 9, 10, 12 مہینے کے اندر جو ملک کی معاشی حالت ہونی ہے، پیپلز پارٹی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیٹ دا برڈن آف اٹ. تو ہو سکتا ہے ایک آدھ کو منسٹر دے دے واجبی سی منسٹری کے اندر، لیکن میرے خیال اس کو انڈورس کریں گے. جے یو آئی بھی اس کے اندر ہوگی، اس کے اندر ڈسیڈنٹس بھی موجود ہوں گے، پی ایم ایل این بھی ہوگی اگر کامیاب ہو جاتی ہے. اس کے اندر جی ڈی اے کے 1-2 ممبران بھی ہوں گے، یہ تمام لوگ موجود ہوں گے. تو عملاً تو نیشنل گورنمنٹ ہے. اینڈ سرپرائزنگلی نصرت صاحب، ویورز کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی حکومت بھی نیشنل حکومت ہے. کیسے نیشنل حکومت ہے؟ آدھی تو پیپلز پارٹی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 30% جو ہے وہ نون کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو موجود ہے، کاف لیگ موجود ہے، جی ڈی اے موجود ہے. تو یہ تو نیشنل حکومت تو بنی ہوئی ہے. جو ماننا تھا شہباز شریف صاحب کا کہ نیشنل حکومت، میرے خیال میں وہی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کرافٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا جب پاور کی گیم کھلے گی، اس کے اوپر ایک بڑا سوال نشان. کاشف صاحب، آپ سے بھی ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے جانے کے امکانات کتنے نظر آتے ہیں اور عمران خان صاحب کے بچ جانے کے کتنے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ آپ تو میریکل ہی ان کو بچا سکتا. اونلی میریکل کین سیو دیم. مجھے نہیں لگتا کہ کل کے واقعے کے بعد کسی کے پاس بھی لیوریج بچی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ بچ سکتا. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. کل بچ جائیں گے نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن آج کی سچویشن پوزیشن مجھے لگ رہی ہے کہ اٹ ول بی اے میریکل دیٹ سیوز. طلعت صاحب، اگر آپ سے فائنل پوچھا جائے تو کیا اس وقت حکومت جانے کے امکانات، عمران خان صاحب کے جانے کے امکانات کتنے ہیں اور رک جانے کے امکانات کتنے؟ دیکھیں، جانے کے امکانات جو ہیں نا وہ 95% ہیں. رک جانے کے جو پرسنٹیج ہے وہ 5% ہے. پاکستان کے اندر بہرحال کرشمے ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ ایکویشن الٹی بھی ہوتی، 95% رکتے اور 5% جانے کے امکانات ہوتے، تو جو صورتحال اس وقت حکومت نے اپنی بنا لی ہے، آپ 95% رکوا کر بھی اپنے آپ کو، آپ ملک کو گورن نہیں کر سکتے. آپ گورنمنٹ جو ہے ریمپیج پہ نہیں جا سکتے، آپ چیزوں کو الٹا کر گورن نہیں کر سکتے. تو اگر آپ یہ سٹال کر بھی لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، آپ ایک سلپری سلوپ کے اوپر ہیں، ہر قدم آپ کو نیچے لے کے جائے گا. چلو حسین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.